بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 11ویں پارے کے احکام اور اس کے خلاصے کی بات کریں گے۔ تو 11واں پارہ جس میں سورہ توبہ کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس کے بعد پھر اس میں سورہ یونس مکمل اس میں شامل ہے۔ تو جیسے کہ ہم پچھلے پارے میں گفتگو کر چکے ہیں کہ جس میں سورہ توبہ کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مختلف بدو عرب تھے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو کہ نفاق کی بیماری میں ملوث تھے، کہ اس میں سے بعض دیہاتی ناواقفیت کی وجہ سے کفر و نفاق میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور بعض دیہاتی منافق بوجھ اور جرمانہ سمجھ کر انفاق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بدخواہ ہوتے ہیں۔ بعض دیہاتی سچے اہل ایمان ہوتے ہیں، انصار و مہاجرین میں سے السابقون الاولون ایسے مخلص ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، جنت کے انعامات ہیں۔ ان کے برعکس مدینے کے اندرونی اور مدینے کے اطراف کے بیرونی منافقین کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ لوگ جن سے نیکیاں بھی ہوئیں اور کچھ گناہ بھی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر عنایت فرمائیں گے۔ منافقین کی مسجد زرار میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا اور اس سے منع کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء کے بارے میں ترغیب دی گئی کہ یہ وہ ہے مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور اس میں یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی فضیلت بیان کی گئی۔ جہاد کی بیعت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے جان اور مال خرید لیے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنت میں انعامات دیے جائیں گے۔ 3 صحابہ کرام اور سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا کہ ان کے لیے کسی بھی صورت میں دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ پھر ان 3 صحابہ کا ذکر کیا گیا جو کہ محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، اور یہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ سچے مخلص لوگوں کا ساتھ دو۔ انفاق اور جہاد کا اجر بتا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کی بھی ترغیب دی گئی کہ دین میں تفقہ حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور پھر اس کے بعد دین کا علم سیکھنے کے بعد پھر لوگ جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں جا کر دین کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مخلص صحابہ اور منافقین میں موازنہ کیا گیا کہ مخلص صحابہ کے بارے میں بتایا کہ ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، جبکہ منافقین کے دلوں میں گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو یہ ان کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ ان کا معاملہ ہے کہ منافقین اس معاملے میں اپنے اسی ہی گندگی میں ہی چلتے ہیں، اور گندگی ہی ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہر سال یہ 1 یا 2 مرتبہ منافقین کسی نہ کسی فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین۔ اور آخر میں جو دیکھتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی اور خیرخواہی کا ذکر کیا گیا کہ وہ مومنوں کے لیے حریص، شفیق، رحیم ہیں، مومنوں کی تکلیف پر ان پر ناگوار گزرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیرخواہی کو مسترد کرتے ہیں تو آپ پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنی توحید اور توکل کا اعلان کیجئے، اور اللہ ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس کو بھی ہم اپنے مضامین کے لحاظ سے 8 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس سورت کا ہر پیراگراف مشرکین کے عقائد کے خلاف ایک مکمل بحث پر مبنی ہے۔ ہر پیراگراف میں قرآن کی دعوت توحید، دعوت رسالت اور دعوت آخرت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے، اور اس سورت کے آغاز میں بھی اور اختتام بھی قرآن پر ہی ہوتا ہے۔
تو پہلی جو 2 آیات ہیں اس میں قرآن کا تعارف پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ قرآن کتاب حکیم ہے جو قریش کے ایک انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہو اور کافروں کے لیے وہ تنبیہ ہو۔ اس کے بعد اگلے ہم جو پیراگراف دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 3 سے لے کر 20 تک، اس میں قریش کے عقیدہ شرک اور عقیدہ آخرت کی تردید کر کے وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کو نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے، قرآن کریم وہی رہے گا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کے دلائل دیے گئے کہ وہ ہے اختیار رکھنے والا، مدبر ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کو رب ماننا ہی اور اس کی عبادت کرنا ہی اصل مطلوب ہے۔ وہی قیامت برپا کرے گا تاکہ عدل کے مطابق جزا اور سزا دی جا سکے۔ وہی سورج اور چاند کا خالق ہے، اس کے لیے خاص مقصد کے لیے اس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اسی لیے اسی کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ منکرین آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خالص دعوت کی توحید دینے والے قرآن کو یا تو بدل دیجئے یا پھر اس قرآن میں ترمیم کر دیجئے۔ اس مطالبے کا جواب دیا گیا کہ قرآن کو بدلنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مشرکین کے عقیدہ شفاعت کی نفی کی گئی اور حسی معجزات کے مطالبے پر قرآنی معجزے پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ اگلے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کی دنیا پرست قیادت سے مجادلہ اور قرآن کے بارے میں چیلنج ہے کہ وہ اسی طرح کی ایک صورت بھی من دون اللہ بنا کر لے آئیں اگر وہ لا سکتے ہیں۔ تو انسان کی ناشکری اور اس کی جو بغاوت ہے اس کے بارے میں جو فرمایا کہ یبغون فی الارض، اور خود اپنے نفس کے خلاف بغاوت، بغیکم علی انفسکم، کہ گرفت کی گئی کہ اسے آخرت کا خوف اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کو خوبصورت تمثیل سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دارالسلام یعنی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اصحاب الجنہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اصحاب النار میں، اور پھر احوال قیامت سے ان کو ڈرایا گیا اور پھر توحید کے مزید دلائل دے کر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا رب ہے۔ اللہ اور من دون اللہ کے درمیان موازنہ کر کے پوچھا گیا کہ کیا کوئی اور چیز یا اور کوئی شریک کوئی چیز بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کسی مخلوق کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، اور مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ وہ اس قسم کی ایک صورت بھی بنا کر دکھا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان اندھوں اور بہروں میں بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ منکرین آخرت کو ڈرایا گیا کہ ایک نہ ایک دن انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا ورنہ وہ خسارے میں رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں آیت نمبر 47 سے لے کر 58 تک منکرین رسالت اور منکرین قیامت سے مجادلہ ہے، قرآن کا تعارف ہے، اور اس حصے میں بتایا گیا کہ رسول کی آمد کے بعد قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس پر کافروں نے سوال کیا کہ یہ وقت کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ نفع و نقصان کا وہ اختیار نہیں رکھتے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور کسی کمی بیشی کے بغیر مجرمین کو وقت مقررہ پر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کا اس بات کیا گیا کہ اس دن لوگ زمین کی ساری دولت فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے، بھاگنا چاہیں گے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ ظلم کے بغیر فیصلے کیے جائیں گے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی صورت میں نصیحت آ چکی ہے جو سینوں کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مسلمانوں کو اس نعمت پر خوشیاں منانی چاہیے۔ آیت نمبر 59 سے 70 تک ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین پر مجادلہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، افتراء ہے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ ان کافروں کی ان باتوں پر افسردہ مت ہوں۔ آیت نمبر 71 سے 93 تک ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے لیڈروں کو قوم نوح، فرعون اور اس کے ساتھیوں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کافروں کے لیے بہت ناگوار تھی، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر کے کشتی والوں کو بچا لیا، دوسری قوموں کو ان کی جگہ جانشین بنا دیا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو رسول بنا کر بھیجا۔ فرعون اور اس کے کمانڈروں نے استکبار سے کام لیا، وہ مجرم تھے، انہوں نے حق کو جادو کہا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ و ہارون زمین پر اپنی بڑائی، الکبریاء فی الارض، وہ چاہتے ہیں۔ فرعون اس کے فوجی کمانڈروں کی حکومت اور دہشت گردی کی بنیاد پر قائم تھی، چنانچہ خوف کے مارے سوائے چند نوجوانوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تو فرعون اور اس کے کمانڈر مفسد تھے، مجرم تھے، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اللہ پر توکل اختیار کریں۔ دونوں بھائیوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا گیا کہ وہاں مصر میں کوئی مسجد بنا لیں اور نماز ادا کریں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون اس کے ساتھیوں نے مسترد کر دی۔ اس وقت موسیٰ نے بد دعا کی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ فرعون اور اس کے فوجی لشکر غرق ہوئے جو بغاوت، بغی اور دشمنی، عداوت کے جرم کے مرتکب تھے۔ ڈوبنے کے بعد فرعون ایمان لایا، لیکن عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ایک استثناء تھا کہ عذاب آنے کے بعد صرف قوم یونس کی دعا قبول کر لی گئی، اور یہی قرآن کا ایک معجزہ بھی ہے کہ فرعون کی لاش تقریباً 3300 سال گزرنے کے باوجود 1300 قبل مسیح سے آج تک محفوظ ہے، اور اس کو وہ جیسے قرآن نے بتایا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 103 تک قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہر قسم کے شک سے پاک ہے، لوگوں کو توحید کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو خیر و شر کی اختیار کرنے کی آزادی عطا کی ہے۔ اور آخری پیراگراف میں قرآن پر ایمان لانے والے اور اس کی پیروی کرنے والے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ اور اس طرح یہاں پر یہ پارہ بھی مکمل ہوتا ہے اور سورہ یونس بھی ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔